علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم اس سے پہلے کے 2-3 ویڈیوز سے عید کے مسائل جان رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آج بھی عید ہی کے چند مسئلوں پر گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی، بادل چھایا ہوا ہے اور شوال کا چاند یعنی عید کا چاند ہمیں دکھا نہیں، اور روزہ رکھ لیا ہم نے کل ہو کر کے، تب معلوم ہوا کہ چاند تو نظر آ چکا ہے، ہم لوگوں کو نہیں دکھا، تو روزہ ایسی حالت میں کھول دینا چاہیے، افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لی جائے، اور اگر زوال کے بعد ملی ہے تو روزہ تو اس دن افطار کر لیا جائے، لیکن عید کی نماز کل ہو کر کے پڑھی جائے۔ حضرت امام احمد، امام داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ کی روایت میرے سامنے ہے۔ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے انصاری چچاؤں سے روایت کرتے ہیں، ان کے انصار قبیلے کے کچھ چچا تھے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں شوال کا چاند بادل کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا، تو اور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ پھر دن کے آخر میں ایک قافلہ آیا، تو قافلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے تو چاند دیکھا تھا عید کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن کا روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اس دن کا روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ کل صبح نماز عید کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ آج عید کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قافلہ جو آیا تھا وہ شام کے آیا تھا، دن میں شام کے وقت آیا تھا، دن کے آخری حصے میں آیا تھا، اس لیے اس وقت تو عید کی نماز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن روزہ افطار کیا جا سکتا تھا۔ تو پورا دن گزر گیا تھا، شام کا وقت تھا، اللہ کے رسول کہتے کہ چلو اب تو تھوڑا بچا ہے، ہمیں چاند نہیں دکھا اس لیے ہم رکھ لیں، نہیں، اسی وقت آپ نے افطار کرنے کا حکم دیا، روزہ توڑنے کا حکم دیا، اور کہا کہ عید کی نماز کے لیے ہم لوگ کل نکلیں گے۔ یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو وہ 2 رکعت تنہا ہی ادا کر لے، 2 رکعت تنہا ہی ادا کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا، اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی۔ اکرمہ نے کہا، گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے۔ عطا نے کہا، جب کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے۔ باب ہی باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعت نماز اسی عید کی طرح سے اپنے گھر میں پڑھ لے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز اگر ہمیں نہیں مل پائے کسی وجہ سے، یا عید کی نماز میں ہم تاخیر سے پہنچے، نہیں پڑھ پائے، تو 2 رکعت ہم عید کی نماز پڑھ لیں گے۔ حضرات گرامی، یہ عید سے متعلق چند مسائل تھے۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ سے متعلق بھی کچھ مسئلے اسی کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے سارے امور میں اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔